بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الغلام مرتہن بعقیقتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، عقیقے کے احکام قسط وار آپ حضرات کے سامنے بحمد للہ تعالی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے دروس میں عقیقے کے تمہیدی مسائل اور ابتدائی احکام بفضلہ تعالی بیان کیے گئے تھے، اور آج کے اس درس میں عقیقے سے متعلق ما بقیہ احکام و مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ یہ چینل مسلمانوں کے درمیان خوب شائع ہو، اور خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان یہ خوب پھیلے اور نوجوان اس سے جڑیں اور انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح مسائل کا علم ہو اور وہ بدعات و خرافات سے دور ہوں۔ عزیزان گرامی، عقیقے کا مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ عقیقہ ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد 7ویں دن کیا جائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اور کسی کام کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو کم از کم 14ویں دن کر دینا چاہیے، اور اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن، 21ویں روز ضرور عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر مان لیجئے کہ مجبوری ایسی تھی اور کوئی عذر ایسا تھا کہ 21ویں دن بھی عقیقہ نہ کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں کم از کم بالغ ہونے سے پہلے اور بڑے ہونے سے پہلے بچوں کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اور اگر بالغ ہونے سے پہلے، بڑے ہونے سے پہلے بھی عقیقہ نہ کیا جا سکے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، عقیقے کا ثواب تو مل جائے گا۔ تو ایک سنت چھوٹ جائے گی، اور ایک سنت کا چھوڑ دینا ایک غلام کے لیے اور ایک امتی کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ کوئی بھی عمل سنت و شریعت کے مطابق کیا جائے تو وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے، کارگر ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے، اور اس کے اثرات زندگی میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بات کا لحاظ رکھا جائے، وہ یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اگر عقیقہ کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں دن کا انتخاب ایسے طور پر کیا جائے کہ وہ 7واں دن ہی پڑے، اور اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ بچے کی جو پیدائشی تاریخ ہے یا بچے کا دن ہے، اس دن، بچے کی پیدائش کے دن سے پہلے والا دن منتخب کیا جائے، چنا جائے عقیقہ کرنے کے لیے، تو وہ 7واں دن ہی پڑے گا۔ مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ایک ہی بچے کا عقیقہ کیا جا رہا ہو، ورنہ عام طور پر لوگ جب عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 2-4 بچوں کا، بچیوں کا، اپنا، ماں باپ کا ملا کر عقیقہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں 7ویں دن کو ملحوظ رکھنا
یا 7ویں دن کا انتخاب کرنا ناممکن ہے اور محال ہے، اس لیے کہ جس دن کا انتخاب کیا جائے یا جس دن عقیقہ کیا جائے ہر ایک کا 7واں دن پڑے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کی پیدائش ایک دن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت مشکل ہے مختلف بچوں اور کئی بچوں اور بچیوں کا ماں باپ کا عقیقہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ان کی پیدائشی تاریخ بھی اور دن بھی مختلف ہوتے ہیں، تو 7واں دن کا انتخاب بہت مشکل ہے، تو اب اپنی مرضی سے جس دن کا بھی انتخاب کر لیں اس دن سب کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ 7واں دن کب پڑتا ہے، کیسے پڑتا ہے؟ بچہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دن میں ہی پیدا ہو، رات میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس رات سے پہلے والے دن کا حساب لگایا جائے یا اس رات کے بعد آنے والے دن کا حساب لگایا جائے؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بچہ جس رات میں پیدا ہو اس رات کے بعد جو آنے والا دن ہے اسلامی لحاظ سے، اس دن کا حساب ہوگا اور اس دن کو پیدائشی دن سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر بچہ رات میں پیدا ہوا اور اگلا دن ہفتے کا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ بچہ ہفتے کے دن پیدا ہوا۔ بچہ رات میں پیدا ہوا اور اگلا دن اتوار کا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ حساب یہ لگایا جائے گا کہ اتوار کے دن بچہ پیدا ہوا۔ تو جب اتوار کے دن بچہ پیدا ہوا تو بچے کی پیدائش کا 7واں دن ہفتے کا پڑے گا۔ ہفتے کے دن پیدا ہوا تو پھر بچے کے پیدائش کا جو 7واں دن پڑے گا وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ پیر کے دن بچہ پیدا ہوا تو بچے کے پیدائش کا 7واں دن کون سا ہوگا؟ وہ 7واں دن اتوار کا ہوگا۔ اس طرح جو ہے مسائل ہیں عقیقے کے۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، یہاں پر غور اور فکر کی بات یہ ہے اور حکمت کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ عقیقے کے لیے شریعت نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کا انتخاب کیوں کیا اور 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ بچے کی پیدائش کے دن بھی عقیقہ ہو سکتا تھا، دوسرے دن بھی ہو سکتا تھا، تیسرے دن بھی ہو سکتا تھا، لیکن شریعت میں 7ویں دن عقیقہ کرنا مسنون کیوں ہے، سنت کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت اور مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ بچے کی ولادت کا پہلا دن وہ انتظام کا ہوتا ہے، ولادت کے انتظام کا دن ہوتا ہے، اس دن عقیقہ کرنا مشکل ہے، اس دن جانور کا انتظام کرنا، عقیقے کا انتظام کرنا مشکل ہے، اس لیے شریعت نے وقت دیا ہے 1 ہفتے کا۔ اور دوسری حکمت اور دوسری مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن اس کے سر پر سے بال نکالنا اس کے لیے نقصان دہ، اس کے لیے مضر ہے۔ ابھی اس کا سر اس قابل نہیں ہے کہ سر کو صاف کیا جائے، بال نکالے جائیں، اس لیے 7 دن کی مدت اور مہلت مقرر کی گئی اور مہلت دی گئی، جب تک 7 دن تک بچے کا سر بھی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے بال نکالے جائیں اور ماں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی۔ یہ حکمت اور مصلحت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنے میں شریعت کی جانب سے۔ عقیقے کے سلسلے میں اور بھی کئی ایک مسائل ہیں۔ اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے 2 بکرے، 2 دمبے یا بڑے جانور میں 2 حصے ہونا چاہیے، اور لڑکی اور بیٹی کے لیے 1 بکرا، 1 دمبا یا بڑے جانور میں 1 حصہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی دولت، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بچے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 حصے ادا نہیں کر سکتا ہے، تو 1 حصہ بھی وہ بچے کی طرف سے عقیقے میں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سمجھ لیجئے کہ 1 حصہ دینے کی، 1 بکرا دینے کی، 1 دمبا دینے کی عقیقے میں وہ بھی سکت اس کے پاس نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی مالیت نہیں ہے، اور وہ لڑکی کا بھی عقیقہ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ بعد میں قرضے لے کر کے یا پھر تکلف سے یا پریشانی سے پیسہ جمع کر کے عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے۔
عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض لوگ عقیقے کا اہتمام اس انداز میں کرتے ہیں گویا فرض چیز ہے، اور ضروری چیزیں نہ کریں گے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، جنت کے بجائے جہنم میں داخلہ ہو جائے گا، یا پھر دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، یا اس کی جان چلی جائے گی۔ اس طرح کا وہم اور گمان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں تو شریعت و سنت کے مطابق عقیقہ کیا جائے، اس کے فوائد بھی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، جان مال کی حفاظت بھی ہوگی اور ایک سنت عمل ادا ہوگا، اور اس پر اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ عقیقے کے سلسلے میں ایک اور بات عرض کرنے کی یہ ہے، اور وہ بھی بڑی حکمت کی بات اور بڑی مصلحت کی بات ہے، اور غور سے سننے کی وہ بات ہے، وہ یہ ہے یہاں پر کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، یا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اسلام میں مساوات ہے اور برابری ہے تو ایسی صورت میں جب لڑکے کی طرف سے 2 جانور ہیں یا 2 حصے ہیں تو لڑکی کی طرف سے بھی 2 جانور یا 2 حصے ہونا چاہیے، یا پھر لڑکی کی طرف سے 1 ہے تو لڑکے کی جانب سے بھی 1 بکرا ہو یا 1 جانور ہو، لیکن یہاں پر فرق نظر آ رہا ہے۔ تو کیا پھر ایسی صورت میں مردوں کو زیادہ مقام اور مرتبہ نظر آ رہا ہے؟ ظاہر کے اعتبار سے مساوات نظر نہیں آ رہی ہے، برابری نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں الحمدللہ مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، شریعت نے مردوں کو حقوق دیے ہیں، وہیں پر عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں، عورتوں کا مقام و مرتبہ رکھا ہے، عورتوں کے حق کو دبایا نہیں گیا، عورتوں کو اسلام میں حقیر جانا نہیں گیا، حقیر بتایا نہیں گیا دیگر مذاہب کی طرح، دیگر ادیان کی طرح۔ تو پھر یہ اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں پر تو ظاہری اعتبار سے فرق نظر آ رہا ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں رتبہ دیا گیا ہے، اور فوقیت دی گئی ہے، اور مقام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگہبان ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو فوقیت دی، مقام اور مرتبہ دیا۔ نہ صرف دیا بلکہ اسے کہیں کہیں ظاہر بھی فرمایا۔ مرد امامت کر سکتا ہے، عورت امامت نہیں کر سکتی، مرد قضاءت کر سکتا ہے، عورت قضاءت نہیں کر سکتی، مرد خلافت کر سکتا ہے، عورت خلافت نہیں کر سکتی، مرد مسجد میں آ سکتا ہے، عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، مرد قاضی بن سکتا ہے، عورت قاضی نہیں بن سکتی، مرد امیر بن سکتا ہے، عورت امیر نہیں بن سکتی۔ اور ایسے ہی اللہ نے نبی مردوں کو بنایا ہے، عورتوں کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا ہے، مردوں کے مقام کو، مردوں کے درجوں کو ظاہر بھی فرمایا۔ اسی لیے مردوں کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے وراثت میں مردوں کو دگنا حصہ دیا گیا، اور اتنی ذمہ داریاں خواتین کو نہیں ہوتی، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں ہوتی اتنی ذمہ داریاں۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا نفقہ باپ پر ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ شوہر پر ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ بیٹے پر ہے، عورت اگر بہن ہے، دوسرا کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو اس کا خرچہ اور نفقہ کس پر ہے؟ بھائی کے اوپر ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود عورت کو وراثت میں حصے دار قرار دیا گیا، اور کہا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ 2 عورتوں کے برابر مذکر کو حصہ دیا جائے گا، بیٹوں کو حصہ دیا جائے گا، اور بیٹیوں کو سنگل حصہ دیا جائے گا۔ تو اس شریعت نے مرد کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمایا اس کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے۔ وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کافی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو احساس دلایا گیا کہ تو بڑا ذمہ دار ہے، اور عورتوں کو احساس دلایا گیا کہ اس کی سرپرستی میں اپنی زندگی گزارے۔
تو اسی مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹے کی پیدائش پر 2 جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا عقیقے میں، اور 2 حصے رکھنے کا حکم دیا گیا بڑے جانور میں، اور بیٹیوں کی طرف سے 1 حصہ۔ ورنہ اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے اتر جاتے تھے اور ان کے منہ سیاہ اور کالے ہو جاتے تھے۔ مشرکین مکہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہود جو اہل کتاب ہیں وہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہ کوئی جانور ذبح کرتے تھے، صرف بیٹوں کی پیدائش پر وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے خوشی اور مسرت میں۔ اس لیے یہاں پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں، جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ عین مصلحت و حکمت ہے، کسی پر ظلم اور ستم نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں۔ اور عقیقے کے سلسلے میں جانوروں کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ جو شرائط اور جو چیزیں قربانی کے جانوروں میں دیکھی جاتی ہیں وہی شرائط عین عقیقے کے جانور میں بھی ہے، عقیقے کے جانور میں بھی وہی شرائط ہیں، یعنی کہ اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح دمبا ہو تو بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح بڑے جانور ہوں جیسے کہ گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اس میں مذکر مؤنث سب ذبح کیے جا سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ مکمل 2 سال کے ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بولتے بھی ہیں کہ بکرا اگر 6 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، لیکن اتنا فربا، اتنا موٹا ہو کہ وہ 1 سال کا نظر آ رہا ہو تو عقیقے میں اس سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے یا قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ دمبے کے سلسلے میں، میڑھے کے سلسلے میں، بکرے اور بکری کے سلسلے میں نہیں ہے۔ بکرا اور بکری چاہے آپ وہ قربانی میں ذبح کریں یا عقیقے میں ذبح کریں، مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ نہیں اتنا موٹا وہ نظر آ رہا ہو کہ 1 سال کا نظر آ رہا ہو، یا 1 سال کے بکروں میں یا 1 سال کی بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا نظر آ جائے تو اسے ذبح کر سکتے ہیں، نہیں چل سکتا ہے۔ وہ تو صرف دمبے کے سلسلے میں، وہ دمبے کے سلسلے میں ہے، اور جانور بکرا اور بکری کے سلسلے میں نہیں۔ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ عقیقے کے چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ عقیقے کے اور بھی اہم مسائل ہیں، وہ آئندہ درس میں قسط وار بیان کیے جائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان احکام کے مطابق ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے اور ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔